یہ آپ کے سامنے کتاب ہے عشق بسمل۔ اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ افسانے اور کہانیوں کی کتاب ہے۔ فرنٹ ٹائٹل پہ ہی لکھا گیا ہے عشق بسمل افسانے و کہانیاں۔ ڈاکٹر کومل یاسمین اس کی رائٹر ہے۔ اس کا پہلا باب ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ میں تیری یاد کی شال اوڑھے دسمبر کی سرد شاموں میں، میں تجھے ڈھونڈتی ہوں پکارتی ہوں دور دور تک فضاؤں میں۔ چھت پر کھڑی کائنات دور افق میں ڈوبتے سورج کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، کیا جانے والے لوٹتے نہیں ہیں؟ کیا نظروں سے اوجھل ہونے والے دوبارہ نہیں دکھتے؟ کیا انتظار اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ جانے والوں کو بھول جاتا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے اس کے انتظار میں شب و روز کا لمحہ لمحہ کاٹ رہا ہے؟ کیوں جان سے پیارا شخص محسوس نہیں کر پاتا جدائی کی تڑپ؟ کائنات کائنات کائنات، مسلسل آوازوں پر سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تو کائنات نے ماں کی آواز پر جواب دیا، جی امی بیٹا نیچے آؤ، دسمبر کی سردی بہت ظالم ہوتی ہے، لگ جائے تو بندہ مشکل سے ہی ٹھیک ہوتا ہے۔ امی دسمبر کا روگ بھی بہت ظالم ہوتا ہے، جسے لگ جائے سکون نہیں لینے دیتا، انسان تا حیات لمحہ لمحہ تڑپتا ہے۔ 6 سال پہلے دسمبر کی ایک سرد مگر حسین شام میں کائنات احتشام کی شریک حیات بنی تھی۔ زندگی کے وہ لمحے حسین تھے، قبول ہے قبول ہے قبول ہے کا اعتراف اور بھی حسین تھا۔ بچپن کی محبت زندگی بھر کا ساتھ بن چکی تھی، دعاؤں میں مانگا گیا شخص اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا تھا، زندگی مکمل اور حسین ہو چکی تھی۔ مگر دسمبر بڑا ظالم ہے، محبت کو آزمائش میں ڈال کر سکون سے دور کھڑا تماشا دیکھتا ہے۔ احتشام چلا کہاں گیا، کیوں گیا، کسی کو کچھ خبر نہ تھی۔ ہاں، احتشام نے جانے سے 2 روز قبل وہ زیورات اور سلامیاں جو نکاح میں ملی تھی مانگ لی تھی۔ کائنات نے خاموشی سے سب کچھ اٹھا کے دے دیا تھا، اسے دنیا کی کسی چیز کی طلب نہیں تھی، اب اسے احتشام کا ساتھ چاہیے تھا جو اللہ تعالیٰ نے اسے دے دیا تھا۔ اب سب بے مول تھا، احتشام غائب ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ کائنات نے جب پہلی بار یہ خبر سنی تو پاؤں سے زمین نکل گئی۔ احتشام کہاں جا سکتا ہے، سوچیں تھیں جو اس کی وحشت بڑھا رہی تھی۔ وہ دن بدن احتشام کی فکر میں گھلتی جا رہی تھی۔ دن ہفتے مہینے گزر گئے، تب چاچا جی نے بتایا احتشام غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب ملازمت کے لیے چلا گیا ہے، جہاں اسے سال بعد قانونی طریقے سے نوکری مل جائے گی۔ کائنات یہ سوچ کر جی اٹھی تھی کہ وہ جہاں بھی ہے ٹھیک ہے۔ اس کہانی کا اختتام کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، سنو کائنات احتشام۔ میں احتشام احمد یہ اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے دنیا میں کائنات احتشام سے بڑھ کر کوئی نہیں چاہ سکتا۔ میں اقرار کرتا ہوں میں اس محبت کے قابل نہیں تھا، مگر محبت قابلیت نہیں دیکھتی، ورنہ تم جیسی معصوم محبت پرست لڑکی کو کبھی مجھ جیسے دنیا کی بھیڑ میں کھو جانے والے انسان سے محبت نہ ہوتی۔ میں احتشام احمد زندگی بھر تمہاری محبت کے بوجھ تلے دبا رہوں گا۔ میں پاکستان نہیں آیا کیونکہ مجھے مستقبل بنانا تھا، میں نے شادی کر لی کیونکہ میرے لیے امیر باپ کی بیٹی سے شادی ترقی کی نئی راہیں کھول رہی تھی۔ میں نے تمہیں اپنے مستقبل کے لیے قربان کر دیا، اور دیکھو نا محبت نے اپنا بدلہ کیسے لیا۔ ایک لمحے میں مجھے اپنی بیوی سے محبت ہو گئی، مجھے وہ جھکی نگاہیں دل میں پوست ہوتے ہوئے محسوس ہوئیں اور میں ہار گیا۔ تم ان فاتحین میں سے ہو جو جنگ میں بظاہر ہار جاتے ہیں، مگر جنگ کے بعد جب نقصان کا تخمینہ لگایا جاتا ہے تو فاتحین کے چاروں شانے جت ہو چکے ہوتے ہیں۔ تم جیت گئی، میں ہار گیا۔ کائنات احتشام، کتبے پر لکھے نام پر عقیدت سے بوسہ دیا گیا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو کافی حد تک یہ کہانی سمجھ آ گئی ہوگی۔ درمیان والا جو حصہ آپ کے سامنے نہیں رکھا، ایک کہانی کا عنوان ہے رقص بسمل۔ میں سحر ہوں، یہ میری کہانی ہے، میری کہانی میری شخصیت کی عکاسی کرتی ہے، بے ربط سی، بے چین سی، بکھری ہوئی میری کہانی کوئی نہیں سمیٹ سکا مجھے، مگر زندگی کا حاصل ضرور مل گیا۔ میں رب سے رب کی جانب لوٹ گئی، مگر میری کہانی میں رب کی جانب لوٹنے میں میری سچی محبت، سچی عقیدت اور بے لوث جذبے نے مجھے میرے اصل تک پہنچا دیا۔ سحر نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، آفتاب کی محبت اس کے وجود میں پناہ گزین تھی۔ یہ محبت بڑھتی بڑھتی عشق بن گیا، اور اللہ کے حکم سے بڑے تایا ابو یعنی آفتاب کے ابو نے سحر کا ہاتھ آفتاب کے لیے مانگ لیا تھا۔ سحر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ رب محبت اتنی جلدی جھولی میں ڈال
ڈال دیتا ہے، اس سے اندازہ نہیں تھا۔ خیر و عافیت سے منگنی کی رسم ادا کی گئی، مگر سحر کو آفتاب کچھ بجھا بجھا سا لگا، مگر محبت کے حصول کی خوشی کے سرور میں سحر نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، مگر یہ معمول بن چکا تھا۔ آفتاب کا روکھا سوکھا بجھا بجھا سا رویہ اور سحر کو مستقل طور پر آفتاب کا نظر انداز کرنا سحر کو کھٹکتا تھا۔ اس سے اگلے باب کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے تعفن زدہ لاش، جس پر پڑے گہرے زخموں کے نشان، ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی، آنکھوں سے بہتے آنسو چہرے پر نشان چھوڑ چکے تھے۔ اس کا عنوان ہی تعفن زدہ لاش ہے۔ راجہ پیارے بیبی کٹ کے ساتھ دنیا میں آیا تو انسانوں کا صفاق چہرہ دیکھ کر سہم گیا۔ خیر اب تو دنیا میں آ گیا تھا، اب تو جینا تھا۔ آج پہلی بار ریس کے لیے بے ہنگم دوڑ لگائی۔ مالک نے جیت کے لیے آؤ دکھانا تاؤ کمر لہو لہان کر دی، مگر جیت مقدر نہ بن سکی۔ زخموں میں تڑپتے راجہ کو لات مار کر بھوکا پیاسا باندھ دیا۔ زخم سے رشتہ لہو ہارنے کا انجام تھا۔ راجہ دوڑ نہیں سکتا، یہ کام پر لگایا جائے گا۔ اب تو منو وزنی بوجھ اٹھاتا۔ راجہ سوچتا زندگی کا بوجھ زیادہ ہے یا سامان کا۔ 3 سال سامان کا بوجھ ڈھوتے ڈھوتے گزر گئے۔ کبھی مالک نے پیار سے ایک تھپکی نہ دی، چارہ بھی زندہ رہنے کے لیے دیا جاتا۔ رمضان کا مہینہ تھا، شدید گرمی، دھوپ کی تپش پیاس سے خشک ہوتا حلق اوپر سے آج تو حد کر دی تھی۔ مالک نے 2 گنا بوجھ راجہ پر لا دیا گیا۔ راجہ چل نہیں پا رہا تھا۔ مالک نے ڈنڈا کمر پر برسا دیا۔ ڈنڈا پڑتے ہی راجہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گر گیا۔ جانوروں میں دیکھا جائے تو سب سے مظلوم جانور گدھا ہے، جو انسانوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ انہیں پیار نہیں دے سکتا تو نہ دیں، پر عزت دیں، احساس کریں۔ ان پر ان کی سکت سے زیادہ وزن نہ ڈالیں۔ آپ اللہ کی مخلوق چاہے کوئی بھی ہو، پاک ہو ناپاک ہو، سب کا خیال رکھیں، اور خیال رکھنے کا آپ کے پاس ایک ہی جواز ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ خدا را کہیں بھی جانور پر ظلم ہوتا دیکھیں تو کچھ نہ ہو سکے تو ظلم کرنے والے انسان کو یاد دلائیں کہ وہ اشرف المخلوقات ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے رکھی یہ گدھے کی کہانی تھی، جو بالآخر گھسٹتا گھسٹتا مر گیا تھا جنگل میں جا کے۔ اس کی اگلی کہانی ہے نہ رب ملیا نہ تو۔ ارے چھوڑو 2 موبائل کی جان، جب دیکھو پب جی سوار ہے تمہارے دماغ پر۔ تمہارے ابا کو آنے دو، بتاتی ہوں۔ پڑھائی کے نام پر موبائل ہتھیار کر بیٹا رانی گیموں میں مگن رہتی ہے۔ مسلسل بولتی ماں کی ایک بات بھی ایک کان سے دوسرے کان تک نہیں پہنچتی بھی تو کیسے ہیڈ فون میں سرحد پار بیٹھے ہرجیت سنگھ کی مدھر آواز گونج رہی تھی، اور دل آویز اس آواز میں ایسے کھوئی ہوئی تھی جیسے دنیا میں ہرجیت سنگھ کی آواز کے سوا کوئی آواز ہی نہیں ہے۔ محبت سرحدیں نہیں دیکھتی، محبت کا کوئی دین ایمان مذہب نہیں ہوتا۔ محبت بہتا پانی ہے جس کا بہاؤ یہ نہیں دیکھتا میں نے کس طرف بہنا اور کس طرف نہیں بہنا۔ پب جی کی دنیا میں ہرجیت سنگھ سے ہونے والا دل آویز کا رابطہ وقت کے ساتھ اتنا مضبوط اور گہرا ہو گیا کہ سرحدیں یہاں تک کہ مذہب بھی بیچ میں حائل نہ ہو سکا۔ تو اس طرح کی کہانیاں اور افسانے اس کتاب میں شامل ہیں۔ آخر میں بات کرتے ہیں بیک ٹائٹل پر کیا ہے۔ فرنٹ ٹائٹل پر ہم نے بتا دیا کہ عشق کے بسمل افسانے و کہانیاں، اور نیچے نام لکھا گیا ہے ڈاکٹر کومل یاسین کا۔ اب کچھ ڈاکٹر کومل یاسین کے بارے میں یہ بیک ٹائٹل پر ہے، ان کی تصویر بھی دی گئی ہے، ماسک میں ان کی تصویر ہے۔ کومل یاسین ادبی دنیا میں خوبصورت اضافہ ہے، اس بات کا اندازہ ان کی یہ خوبصورت کتاب عشق کے بسمل پڑھ کر ہوتا ہے، جو جاندار کہانیوں اور افسانوں کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب میں ان کا بہت ہی قابل ستائش افسانہ دستار کے بوجھ شامل ہے، جسے پڑھ کر اچھا ادب پڑھنے والوں کو واقعی ان کی ادبی صلاحیتوں سے پیار ہو جائے گا، کیونکہ اس افسانے کا ایک ایک لفظ قاری کے دل میں اترتا ہے۔ اس میں مصنفہ نے فرسودہ رسم و رواج کی زندگیوں پر گہرے اثرات واضح کیے ہیں۔ ان کی ایک کہانی آتش عشق ایک سسپینس پر مبنی کہانی ہے، جس میں انہوں نے بہت عمدگی سے معاشرتی پہلوؤں کو واضح کیا ہے۔ اس میں سیاہ رنگت خواہشات میں اندھے لوگ اور سگے رشتوں کا جانی دشمن بن جانا جیسے حساس موضوعات کی نشاندہی کی گئی ہے، اور مصنفہ نے یہ سب اتنی خوبصورتی سے کیا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی پڑھنے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ وقت کی کالک، دستار کا بوجھ، اسیر عشق، نہ رب ملیا نہ تو جیسی کہانی اس کتاب کی خوبصورتی اور جامعیت کو 4 چاند لگا رہی ہیں۔ اس کتاب کو پڑھنے والے کومل یاسین کی ادبی صلاحیتوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ
کہ इनके कलम की नोक से फूटने वाले अफसाने दिल पर गहरी छाप छोड़ते हैं। इख्तितामिया से पहले आपके सामने रख देते हैं दस्तार का बोझ के चंद फिक्रे, चंद जुमले। शुरू करते हैं ब्रिशना हाउस, स्याह तख्ती पर गोल्डन लफ्जों में जगमगाता नाम, माजी के झरोकों को सरदार नुमान की नाम होती आंखों में समेट लाया। ब्रिशना हाउस के गार्डन में खेलती दो पूनियों वाली बच्ची गुड़िया हाथों में थामे रो रही थी। क्या हुआ ब्रिशना? नोमान ने आगे बढ़कर ब्रिशना से पूछा। नोमान, देखो ना, मुझे मारिया ने मारा है। मारिया? मारिया? नोमान गुस्से से धाड़ा। क्यों ब्रिशना को मारा है? भैया, इसने भी मुझे मारा है। नहीं नोमान, ये झूठ बोल रही है, मैंने नहीं मारा। मारिया को डांटते हुए नोमान ने जेब से चॉकलेट निकालकर ब्रिशना को थमा दी और आगे बढ़ गया। तो ये कहानी दस्तार का बोझ आगे चलकर क्या आपको बताएगी। अब आते हैं किताब के सफ़हात पर। इस किताब के सफ़हात हैं 169 और ये किताब कहाँ पे शाया हुई, कितने में आपको मिलेगी, ये भी बता देते हैं। तो इस किताब की कीमत है 1300 रुपये और ये 2025 में इसी साल इसी महीने शाया हुई है। ये किताब शाया की है प्रेस फॉर पीस पब्लिकेशंस ने। आप अगर ये किताब पाकिस्तान से हासिल करना चाहते हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो आपको डायल करना पड़ेगा नंबर 0322464571। इंग्लैंड से हासिल करने के लिए भी आप यही नंबर डायल करके उन्हें ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।